ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے مختلف موضوعات پر خاص طور سے حاضر و ناظر کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے. ابھی جو موضوع ہے وہ ایک شخصی ہے، چونکہ آج جو تاریخ لگنے والی ہے یہ تاریخ ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم مفسر، ایک عظیم پاسبان، ایک عظیم نگہبان، ایک عظیم مربی، ایک عظیم مرشد، ایک عظیم رہنما، ایک عظیم ہادی، ایک عظیم پیر طریقت، ایک عظیم عالم دین کے عرس کی تاریخ ہے. اس حساب سے موضوع رکھا گیا حضور تاج الشریعہ کے علوم و فنون. چونکہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی جب بات آتی ہے تو ہم لوگ چند چیزوں میں آپ کے تذکرے کو سمیٹ دیتے ہیں. آپ کی علمی مہارت تامہ اور لسانی خوبی کو ہم لوگ کما حقو جیسے بتانا چاہیے شاید نہیں بتا پاتے ہیں. تو بس وہی حساب سے کرامتیں تو بہت ساری ہیں. بس کرامت میں سب سے بڑی کرامت یہ کہیے کہ تاج الشریعہ جدھر چلے گئے اللہ نے سنیت کے جتھے کو ادھر کھڑا کر دیا ہے. بس یہ حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے. پیدا ہوئے تو گھر والوں نے نام دیا اسماعیل رضا. تخلص ملا اختر تو اختر رضا کے نام سے مشہور و معروف ہوئے اور جامع ازہر سے فراغت کی وجہ سے ازہری میاں کہلائے. اور اس کے بعد خدمت دین اور پاسبان دین ہونے کی وجہ سے علماء اور مشائخ نے آپ کی بارگاہ میں ایک لقب کا عریضہ رکھا جس لقب کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. بعد میں اسی لقب سے آپ مشہور و معروف ہو گئے. اب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان ہم یہ تبصرہ نہیں کریں گے کہ ہمارے پیر ہیں اس لیے یہ مقام ہے. ایک حقیقت کہ واقعتاً آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی تھیں اور کون سے علوم و فنون پائے جاتے تھے، انہی باتوں کو دلائل سے مبرہن کرنے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ. آئیے برکت کے لیے آقائے نامدار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عطا ہوتی ہے تو خالص ایک فرد پہ نہیں، جب مصطفیٰ نوازنے پہ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے گھرانے میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ خوبی ضرور عطا فرما دیتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اعلیٰ حضرت نے دین کی خدمت کی اور ان کے صدقے میں اللہ نے آپ کے گھرانے میں سب کو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا. لیکن جس کو بدرجہ عتم اللہ نے عطا فرمایا وہ 3-4 شخصیات ہیں. ان میں سے ایک ذات حجت الاسلام کی ہے اور دوسری ذات مفتی اعظم کی ہے اور تیسری ذات وہ ہے جس کو ساری دنیا نے تاج الشریعہ کے نام سے یاد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصائص اور خوبیوں کا حامل بنایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ باقاعدہ آپ نے درسگاہ سے علم حاصل کیا اور یہی نہیں کہ ہندوستان کے دارالعلوم منظر اسلام میں پڑھائی کی اور اس کے بعد جامع ازہر میں داخلہ لیا تو وہاں پر ایسی پڑھائی کہ الحمدللہ فخر ازہر کا ایوارڈ حضور تاج الشریعہ کو وہاں سے ملا ہے نا. اب کتنے علوم میں آپ کو اللہ نے مہارت تامہ عطا فرمائی ہے، کیونکہ عالم تو علم کی وجہ سے جانتا ہے کہ آدمی کے اندر کتنا علم ہے اور اسی علم کے اعتبار سے اس کی قدر کرتا ہے. فارسی کی ایک کہاوت بڑی مشہور و معروف ہے، عالم را عالم می داند و ولی را ولی می شناست. عالم کو عالم جانتا ہے اور ولی کو ولی پہچانتا ہے. تو تاج الشریعہ خالی عالم ربانی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولی کامل بھی بنایا ہے.
یعنی ایسا پیر جس کے مریدوں میں زیادہ تر علماء، مشائخ اور مفتیان کرام جن کے مریدوں میں شامل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اب تک کاؤنٹ کیے گئے آپ کو علوم و فنون کو آپ کے فتاوی جات اور تصنیفات کے ذریعے سے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 36 علوم و فنون میں مہارت تامہ عطا فرمائی ہے. یار بہت سلو بولے یار. ایک علم نہیں 36. یہاں ایک میں ہو جائے تو آدمی بولتا ہے پی ایچ ڈی ہولڈر آ گیا، کیونکہ ایک فن میں مہارت تامہ حاصل کر لیا. یہاں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 36 علوم و فنون میں مہارت تامہ عطا فرمائی. پھر مزید یہ کہ حضور تاج الشریعہ گفتگو کتنی زبان میں فرماتے تھے. تو اگر آپ تحقیق کرنے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ 15 ایسی زبانیں ہیں جن زبانوں میں حضور تاج الشریعہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. 15 زبانوں میں. اب 15 زبان میں جو گفتگو کر رہا ہو، سوچو وہ کیا شخصیت ہے یار، کیا وہ ذات ہے، کیا اللہ نے اس کے اندر کمال گناگو رکھ دیے ہیں کہ 36 علوم و فنون میں مہارت ہے اور ساتھ ہی ساتھ 15 زبانوں میں آپ گفتگو فرماتے ہیں. عام طور سے ہم مولویوں میں انگریزی بڑی ویک رہتی ہے اللہ ماشاء اللہ، لیکن حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو ایک آپ کی کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے اظہر الفتاوی. اس کے اندر آپ کے وہی فتاوے موجود ہیں جو سوال انگریزی میں ہوئے اور آپ نے جواب بھی انگریزی میں عطا فرمائے ہیں. سوال بھی انگریزی میں اور جواب بھی انگریزی میں عطا فرمائے. وہ کتاب ہی چھپی ہے، اس کا نام ہی ہے اظہر الفتاوی. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 36 علوم و فنون میں مہارت تامہ عطا فرمائی. اب یہاں پر رک کر کے ایک تمہیدی گفتگو کے طور پر تھوڑی بات اور بتائیں. کیا ہر آدمی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے یہ گفتگو رہی کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی کتاب الناسخ والمنسوخ کے اندر لکھا علماء کے 2 گروہ ہیں. پہلا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ تفسیر صرف اور صرف قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہوگی یا آثار صحابہ سے ہوگی اور نہیں ہو سکتی ہے. لیکن علماء کا ایک دوسرا گروہ ہے، وہ دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر 15 علم پائے جاتے ہوں تو وہ آدمی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے. اب سوچو 15 علوم جس کے اندر ہوں وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 36 علوم و فنون عطا فرمائے ہیں. 36 علوم و فنون. اب ان 36 کو پہلے ہم اس انداز میں کریں کہ بیس پھر ضمنی فنون. بیس یعنی اصل اور اس کی فرع، اصل اس کی فرع. اس اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے علوم قرآن میں آپ کو مہارت عطا فرمائی. 2 نمبر پہ علوم حدیث، 3 نمبر میں علوم فقہ، 4 نمبر میں علوم عقائد و کلام، 5 نمبر میں علوم عربیہ، 6 نمبر میں علوم عقلیہ اور 7 نمبر میں علوم تصوف و سلوک اور 8 نمبر پہ دیگر علوم و فنون ہیں. اگر یہ 8 کے ضمنی فنون کو ہم دیکھیں گے تو یہ 8 نہیں نظر آئیں گے، بلکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 36 علوم و فنون کو سمو دیا ہے. اب وہ 36 کیسے بنتے ہیں انہی کو دیکھنا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ ورنہ ہم لوگ تو کرامت والے لوگ ہیں، کرامت چاہیے ہم کو، کہیں سے بھی لاؤ کرامت لاؤ. اسی لیے دھڑ سے لوگوں نے کرامت گڑھا اور بیان کرنا شروع کر دیا. کرامت ولی سے نہیں صادر ہوگی تو کس سے صادر ہوگی؟ کمال یہ ہے کہ کرامت بھی صادر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے جس علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے وہ علم کا مظہر بھی انسان بن جائے. کمال یہ ہوتا ہے. تو علوم قرآن، علوم قرآن کے تحت کتنے علوم آتے ہیں؟ علوم قرآن کے تحت 4 علم آتے ہیں. یعنی قرآن کے علم کے تحت کتنے علم آتے ہیں؟ 4. اصل قرآن کا علم، قرآن کے علم کے تحت 4 چیزوں کا علم آتا ہے. نمبر 1 قرآن کی تفسیر کا علم، یعنی علم تفسیر. اور اس میں تو بہت ساری کتابیں ایک زمانے سے لکھی جا رہی ہیں. عربی میں لکھی گئی، فارسی میں لکھی گئی، اردو میں لکھی گئی. تو علم تفسیر یعنی قرآن کی آیات کی توضیح اور تشریح، اس کو علم تفسیر کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں کیا مطلب ہوتا ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے. نمبر 2 علم اصول تفسیر. کس بیس پر آپ نے اس کا ترجمہ یہ لیا ہے، کیا معنی ہوگا، کہاں پہ تعویل کا لفظ آئے گا، کہاں تحویل کا لفظ آئے گا، کہاں تحریف کہلائے گا.
ہمارے ہاں تو تعویل کو کبھی لوگ تحریف کہہ دیتے ہیں اور تحریف کو کبھی تعویل کہہ دیتے ہیں، اور کبھی تحویل کو تحویل نہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اصول تفسیر کا علم، یعنی تفسیر کے قواعد اور اصول کا علم، اور نمبر 3 علم قراءت، مختلف قراءتوں کا علم۔ مختلف قراءت، تو آپ مختلف قراءت میں جب جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کی تلاوت 7 زبانوں میں کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں اس سے پہلے بتایا بھی تھا کہ معاملہ ایسا تھا، عرب والے سب عربی ہی بولتے تھے، لیکن سب کے پروناؤنسیشن کا انداز، تلفظ کا انداز، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوئننگ کا انداز الگ الگ ہوتا تھا۔ کوئی جیم کو غاف پڑھتا ہے، اور کوئی جو ہے جیم کو جیم ہی پڑھتا ہے، اور کوئی کبھی مد کو ٹیڑھا کر کے یعنی امالہ کر کے پڑھتا ہے، اور کوئی جو ہے امالہ نہیں کرتا ہے۔ اس انداز میں الگ الگ معاملہ درپیش ہوا، تو صحابہ کرام الگ الگ قبیلوں سے ایمان لائے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی یہ لوگ بھی بولتے ہیں، عربی ہم لوگ بھی بولتے ہیں، لیکن تلفظ کا مسئلہ ہے کہ بولنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب آپ کرم فرمائے، تو مصطفیٰ جان رحمت کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آقا نے فرمایا انزل القرآن علی 7 حروف، اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے عرب کے 7 بڑے بڑے قبیلوں کی زبان میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، بولے، یعنی 7 زبانوں میں ہے عربی، لیکن عربیوں میں جو بڑے بڑے 7 قبیلے تھے، ان 7 قبیلوں کی زبان میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اور اسی 7 زبان کو قراءت سبعہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کو اللہ نے خالی ایک قراءت حفص یا قراءت ورش کے اندر ہی مہارت نہیں عطا فرمائی، بلکہ 7 قراءت کا ماہر بنایا تھا۔ اور یہ سنیوں میں تو کم سے کم اللہ خیر کرے یہ معاملہ جلدی مضبوط نہیں نظر آتا، لیکن الحمدللہ اشرفیہ میں دیکھیں گے تو قراءت سبعہ کے ماہر نظر آئیں گے، امجدیہ میں جائیں گے تو ماہر نظر آئیں گے، علیمیہ میں جائیں گے ماہر نظر آئیں گے، اور جامعۃ الرضا بڑے بڑے مدارس کا رخ کریں گے تو قراءت سبعہ کے ماہر نظر آئیں گے۔ خود حافظ ملت کے ایک شاگرد ہے جو مصباحی ہے، جو قراءت سبعہ کے اتنے زبردست قاری رہے، جن کو قارئ الحق کہا جاتا تھا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ چند لوگ ایسے رہے جو سنیوں میں بڑے زبردست قاری رہے، ان میں سے ایک قاری وہ جنہیں حضور تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی 7 زبان میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرات کرنے کا علم عطا فرمایا ہے، 7 زبان میں۔ جی اب 7 زبان میں قرآن پڑھنا، اب اس کے بعد ہر چیز کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے قرات کرنے کے، اس کو علم تجوید کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کے الفاظ کی صحیح ادائیگی۔ یہ علوم قرآن کے تحت یہ 4 بڑے اہم علم آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کو ان 4 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ تو دعویٰ ہو گیا، دلیل بھی تو چاہیے۔ تو ہم کہیں گے دلیل کے لیے حضور تاج الشریعہ کا ایک رسالہ موجود ہے، جو مقالہ تھا بعد میں رسالے کی شکل میں شائع ہوا، اس کا نام ہے دفاع کنز الایمان۔ کنز الایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کے ترجمے کو، جو اعلیٰ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے لکھا۔ تو کنز الایمان جو ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، تو اس پہ ایک مولانا صاحب کو بھوت چڑھا، انہوں نے ترجمہ قرآن میں خامیاں نکالنا چاہیے۔ جیسے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے کہا ان اوصلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو اعلیٰ نے شاہد کا ترجمہ کیا ہے حاضر و ناظر، بولو نا یار۔ تو وہ مولانا صاحب نے کہا یہ حاضر و ناظر کہاں سے ترجمہ کر دیا ہے؟ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا نام رکھا؟ جو مقالہ لکھا اس کا نام رکھا قرآن پر ظلم۔ قرآن پر ظلم، اور ٹوٹل ٹارگٹ امام احمد رضا خان اعلیٰ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کو کیا کہ ان کا ترجمہ قرآن کا جو ہے یہ قرآن پر ظلم ہے۔ اب کون جواب دے؟ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کا قلم اٹھائے، پڑھے اس رسالے کو، عرس کے مناسبت سے کم پڑھ ڈالیں پورا، شاید عوام کے تو سمجھ میں بھی نہ آئے صحیح سے، اور جو ہدادیہ اولا سے لے کر کے رابعہ خامسہ سادسہ تک کے طلبہ شاید وہ بھی نہ سمجھ پائے۔ اس کے بعد معلوم ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ کی ذات کیا ہے، کہ جب سادسہ خامسہ کے طلبہ
اگر ان کی عبارت کو سمجھنے سے قاصر نظر آئے تو اندازہ لگائیے ان کا قلم کتنا مضبوط رہا ہوگا یار، ہے نا. تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے ترجمہ کنز الایمان پہ اعتراض ہوا، اور اعتراض کرنے والے قاسمی صاحب تھے، ان کا نام تھا مولوی امام علی قاسمی. نام کیا ہے؟ زور سے بولو نا. اچھا ایسا نام ہوتا تو سنیوں کا ٹھہرا دیتے کہ تو یہ تو شیعہ لگ رہے ہیں، جیسے حالات کو رضا لگا دیتے بولے شیعہ. اب امام علی کیا ہے؟ حضرت علی کو امام کون مانتا ہے؟ شیعہ مانتے ہیں. تم تو نام ہی رکھ لیا امام علی. کچھ سمجھ میں آیا؟ تو ان کا نام تھا مولانا امام علی قاسمی صاحب. انہوں نے رسالہ لکھا، جا بجا اعتراض کیا ہے آلات کے ترجمے پر، جا بجا اعتراض کیا ہے، اور سب بھونڈے اعتراض. معلوم ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے خالی عربی زبان کا جاننا کمال نہیں ہے. عربی زبان کے اور بھی لوازمات ہیں، علم بدیع، علم بیان، علم فصاحت و بلاغت، یہ سب کا جانکار ہونا ضروری ہے. اب پڑاک سے ترجمہ کر دیا، ان کو لازمی معنی ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ لازمی معنی کیا ہوتا ہے، ان کو تفسیری ترجمہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو انہوں نے جا بجا اعتراض کیا. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے جیسا اعتراض تھا اس سے شاندار آپ نے دلائل کے ساتھ جواب عطا فرمایا ہے. میں خالی آپ سے گزارش کروں گا، آپ پڑھیے، نہ سمجھ میں آیا تو ہم لوگوں سے سمجھیے. کیا نام ہے رسالے کا؟ دفاع کنز الایمان. بولو نا اور زور سے ایک بار اور. کنز الایمان کا دفاع، ڈیفنس، جو اعتراض ہوا اس کا جواب. اب اس کے لیے 15 علوم ہیں جو تفسیر کرے تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان نے 15 علوم گنائے وہاں پر. ان میں سے علم ناسخ و منسوخ کا علم ہونا چاہیے کہ کون آیت ناسخ ہے، کون منسوخ ہے، کون پہلے کی ہے، کون بعد میں. جیسے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، بولے مولانا صاحب 2 سوال ہیں واٹس ایپ پہ. ایک سوال یہ کیا کہ آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف 16 یا 17 مہینے چہرہ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، تو اگر میں مسجد اقصی کی طرف 2 رکعات حضور کی سنت سمجھ کر کے پڑھوں تو چلے گا؟ یعنی منہ کس طرف ہو؟ مسجد اقصی کی طرف ہو. اور جب مسجد اقصی کی طرف منہ کریں گے تو پیٹھ کدھر ہو جائیں گے؟ قبلہ کی طرف ہو جائے خود بخود. تو کہا کیا ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت سرکار کی سنت سمجھ کر کے؟ تو جواب سے پہلے ایک بات بتاؤ، شراب پہلے حلال تھی کہ حرام تھی؟ زور سے بولو نا یار. تو کیا پہلے کا حکم مان کر کے 2 گھونٹ مار دیا جائے؟ تو آپ کہیں گے حضرات پہلے حکم تھا، اب منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا. اور آگے بڑھو، آپ کا ٹکٹ ہے 22 اپریل 2026 کا اور آپ آج سفر کر رہے ہو. ٹی ٹی آپ کی بات مانے گا؟ اسے بولو ٹکٹ ہے میرے پاس، تو بولے گا ایکسپائر، ختم، کینسل، معاملہ تمہارا ختم. ہم نے کہا پیارے جواب یہی آیا، اب نہیں پڑھ سکتے ہو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ 16 یا 17 مہینے قبلہ مسجد اقصی ہے، لیکن اس کے بعد مصطفیٰ نے اس کو ایکسپائر کر کے قیامت تک خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے. اب وہی چہرہ کر کے نماز پڑھنا ہے، وہی نماز پڑھنا. یہ تو مصطفیٰ کا کمال ہے. لوگ خیال میں پریشان ہے، میرے مصطفیٰ نماز میں پورے قبلے کا خیال کر لیا یار. قبلے کا خیال کر لیا، ایک پتھر کا خیال کر لیا. جی یہ دوسرا سوال آیا، بولے یار اسے میں چیک کر لینا میرے واٹس ایپ پہ. ایک سوال ہے، حالانکہ سوال کرنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں، پڑھے لکھے، اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کا سوال تنقید کرنا مقصد نہیں تھا، ان کا سمجھنا مقصد تھا خالی بس. کیونکہ سنجیدہ طبقہ اگر سوال کرتا ہے تو سمجھنے کی نیت سے ہی کرتا ہے، اور جو سمجھنے کی نیت سے کرتا ہے تو مزہ آتا ہے سمجھانے میں. ورنہ تو ابو جہل کی اولاد آج بھی پائی جاتی ہے. صحیح ہے، ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھے تب بھی نہیں سمجھ میں آتا. تو دوسرا سوال کیا کہ میں حتیم میں کھڑا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر حتیم میں کھڑا ہوں، اور پیٹھ میں قبلے کی طرف کر دوں اور چہرہ مدینے کی طرف کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں میں؟ جبکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا روضہ کعبے کا کعبہ ہے. تو کیا نماز پڑھ سکتے ادھر منہ کر کے، قبلہ چھوڑ کر کے؟ تو ہم نے کہا نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ عبادت اسی کو بنایا ہے، بولو یار۔ تو پھر وہ کعبے کا کعبہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو دو وجہ یاد رکھنا، قبلہ ایک ہے قبلہ عبادت، ایک ہے قبلہ محبت۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ عبادت خانہ کعبہ کو بنا دیا اور قبلہ محبت مصطفیٰ کے روضے کو بنایا، بولو یار۔ تو پھر بولے کعبے کا کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہم نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا جھکتی ہے کعبے کی طرف اور کعبہ جھکتا ہے آقا کی طرف، یعنی تم جس کی طرف جھکو وہ میرے مصطفیٰ کی طرف جھکے۔ سب کا کعبہ وہ ہے اور کعبے کا کعبہ وہ ہے جس کی طرف کعبہ جھک رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ہے نا؟ تو یہ مقصد ہے۔ سمجھ میں اگر آیا تو بولے یار۔ اس کو میں بار بار سمجھاتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے سوال، اس کو بار بار اس طریقے سے سمجھاتے۔ دیکھو یار، ایک ہے عبادت، ایک ہے زیارت۔ جب عبادت کرنے آؤ تو منہ کرنا پڑے گا قبلے کی طرف، اور جب زیارت کرنے آؤ تو منہ کرنا پڑے گا روضے کی طرف، بولو یار، ہے نا؟ جو نہیں سمجھ پایا وہ نہیں سمجھ پایا۔ اگر زیارت کو کسی نے عبادت کا حکم دے دیا تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا بابا، سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے جب دفاع کنز الایمان لکھا تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کو اللہ نے ناسخ و منسوخ کا علم عطا فرمایا۔ سیاق و سباق قرآن کا کیا ہوتا ہے؟ اگر سیاق و سباق ہٹا دو تو کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ سارے نمازی خوش، ٹینشن ختم۔ تو ہم نے کہا آگے پیچھے ملاؤ، ارے بولے ختم، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت آؤ۔ ہم نے کہا او جناب والا، سیاق و سباق آگے پیچھے سے ملانا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ تو کہا کیسے ملانا؟ ہم نے کہا رب فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے نشے کی حالت میں آنے سے منع فرمایا، تو آگے پیچھے سے جملہ ملانا پڑے گا، آیت کو ملانا پڑے گا تب مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ دفاع کنز الایمان جب پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا حضور تاج الشریعہ کو سیاق و سباق کا علم اللہ نے کیسا عطا فرمایا ہے یار، ہے نا جی؟ ایسے ہی شان نزول، کوئی بھی آیت ہو اس کے نازل ہونے کی وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ نازل ہونے کی وجہ معلوم ہوگی تو آسانی رہتی ہے وہاں۔ تو اس لیے آپ خالی ایک ہی رسالہ دفاع کنز الایمان، یہ ایک رسالہ آپ کے 4 علوم و فنون پر مہارت کو بتاتا ہے۔ علم تفسیر کی مہارت کو بتاتا ہے، علم اصول تفسیر کی مہارت کو بتاتا ہے، علم قرات کی مہارت کو بتاتا ہے، اور علم تجوید کی مہارت کو بھی بتاتا ہے، بولو یار۔ اگر اچھا اسی رسالے میں اور غور کریں گے تو علم لغت میں آپ کی مہارت کو بھی بتاتا ہے، علم بلاغت میں آپ کی مہارت کو بتاتا ہے یہی رسالہ دفاع کنز الایمان۔ کیا نام ہے رسالے کا؟ زور سے بولا نا یار۔ اور ہم لوگوں کے یہاں زیادہ تر بیان ہوگا تو ایک حالت، ارے کیا تاج الشریعہ نے شعر کہا ہے۔ ارے یار، شعر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن قرآن کی ترجمانی ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ جی؟ اب دیکھو قرآن کی علوم کے تحت 4 چیزوں کا علم آ گیا، اور گہرائی میں جائے تو اور کئی چیزوں کا علم ہے۔ ایسے موقع پہ مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی قرآن کی گہرائی میں لے کر کے جائے۔ ضروری نہیں کہ ناظرہ ہی پڑھائے، ضروری نہیں کہ حفظ قرآنی کرائے، ضروری نہیں کہ قراتی پڑھائے، ضروری نہیں کہ تفسیر کرائے، ضروری نہیں کہ کچھ اور کرے۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیات کے ذریعے سے اہل سنت کے عقائد و نظریات کی ترجمانی اور پر دلائل بھی تو پیش کرے۔ اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ ہو گئی بات؟ اب آئیے حدیث میں آپ کی مہارت، بولو نا یار۔ حالانکہ اس پہ میرا بیان ہو چکا ہے نا، لیکن علوم حدیث کے پہلے ضمنی مسائل سن لیں۔ ضمنی علوم تقریباً 4 علوم یہاں پر بھی ضمنی جاتے ہیں۔ ایک آتا ہے علم حدیث روایت کے اعتبار سے، یعنی حدیث کو نقل کرنے کے اعتبار سے۔ حدیث کو نقل کرنے کے اعتبار سے آپ کا ایک رسالہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کا نام ہے آثار قیامت، بولو نا یار، آثار قیامت۔ تو علم حدیث روایت کے اعتبار سے، یعنی حدیث کو نقل کرنے کے اعتبار سے، کوٹ کرنے کے اعتبار سے۔ نمبر 2
علم حدیث درایت کے اعتبار سے، یعنی احادیث کی تحقیق اور تفہیم کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے۔ اس کے بارے میں حضور تاج الشریعہ کا ایک رسالہ جس کا نام الصحابۃ نجوم الاہتداء، صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا تھا یہ حدیث اصحابی کالنجوم بیگہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کہا یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں دم خم نہیں ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کا قلم لکھا، ایک حدیث کی سند یعنی کتنے لوگوں سے آئی، کتنی سندیں، کتنے طریقے ہیں۔ تو آپ نے قلم اٹھایا تو تقریباً 72 سند ایک حدیث میں آپ نے نقل فرمایا ہے، بولو نا یار۔ 72 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو پیش کیا۔ اور یاد رکھیں اگر ضعیف حدیث کئی سندوں سے آ جاتی ہے تو وہ ضعیف نہیں رہتی ہے بلکہ علماء کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، بولو اب، ہے نا۔ تو حضور تاج الشریعہ کی مہارت تامہ دیکھنا ہے تو آپ کا رسالہ الصحابۃ نجوم الاہتداء اٹھا کر کے دیکھیں۔ اور آگے بڑھیں، نمبر 3، جب نمبر 3 پہ جائیں گے، علم اسماء الرجال، یعنی جو حدیث کی سند میں راویان کرام آئے ہیں، کس نے کس سے بیان کیا، ان راویوں کا نام کیا ہے، ان راویوں کا خاندان کیا ہے، وہ راوی کہاں پیدا ہوئے، ان راویوں نے کیسا علم حاصل کیا، کون سا راوی جھوٹ بولتا ہے، کون سا راوی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا نہیں ثقہ ہے۔ اس پر بھی اگر آپ کو مہارت دیکھنا ہے تو آپ نے بخاری شریف پر تعلیق لگایا، جس کو اردو میں تعلیقات ازہریہ کہا جاتا ہے اور عربی میں تعلیق الازہری علی صحیح البخاری کہا جاتا ہے۔ اس رسالے کو پڑھنے کے بعد حضور تاج الشریعہ کے علم اسماء الرجال میں مہارت تامہ کا اظہار ہوتا ہے۔ ابھی تو تھوڑا گاڑھا ہو گیا نا علم اسماء الرجال، مولانا اور طالب علم ہی سمجھ پاتے جلدی۔ تو بخاری شریف جو چھپی ہے اشفیہ سے، مجلس برکات سے، آخر میں کئی صفحات دونوں حصوں میں حضور تاج الشریعہ کے جو حاشیہ چڑھایا ہے اور محدث سہارنپوری صاحب نے جو گڑبڑی کی ہے، ان گڑبڑیوں کی جو نشاندہی کی ہے، وہ تعلیق ازہری کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اسی طریقے سے علم جرح و تعدیل، کسی راوی کے اوپر کسی نے جرح کر دی، یہ نہیں چلیں گے۔ اب آج کے دور میں تو ہمارے یہاں حدیث روایت کرنے میں لوگ لفڑے میں رہیں گے۔ اچھا ہوا کہ اب سندیں وہیں تک ہیں، حالانکہ ہمارے پاس الحمدللہ میری سند حضور اعلیٰ حضرت سے، حافظ ملت کی بارگاہ سے، حافظ ملت میرے استاذ کے استاد حافظ ملت کے استاد صدر الشریعہ کے استاذ اعلیٰ حضرت کا وسیلہ لگ کر کے الحمدللہ امام اعظم تک، اور امام اعظم کے ذریعے سے عبداللہ ابن مسعود تک، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے سے مصطفیٰ تک سند جا کے مل جاتی ہے۔ یار کبھی سند پوچھو تو صحیح، مصباح صاحب سند تو دکھاؤ۔ ہمارے ہم آج تک مجھ سے کسی نے سند مانگا ہی نہیں، کم سے کم زیارت تو کر لے یار۔ تو سند چلتی ہے، لیکن اب آج کے طور پر جو زبانی سند چلا رہے ہیں، اب بتائیے بیڑی پینے والے آدمی کی حدیث مانیں گے آپ؟ زور سے بولو یار۔ گٹکا کھا رہا ہے اور حدیث بیان کر رہا، چلے گا معاملہ؟ یہ تو ہلکا پن ہے یار۔ بازاروں میں اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اس کی روایتیں چلیں گی کیا؟ اپنے یہاں لوگ معیوب نہیں سمجھتے، ورنہ اگر کوئی آدمی بازاروں میں کھانا کھائے تو وہ کیا قضا کے لائق ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی سوال قائم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اپنے یہاں کا ماحول چینج ہو چکا ہے، کچھ کا کچھ ہے، جو بازار میں کھائے وہی کمال والا ہے۔ صحیح ہے جی۔ تو اسی طریقے سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے درس بخاری کا بھی ایک سلسلہ چلایا، جو آن لائن آج ہی موجود ہے۔ درس مسلم کا سلسلہ چلایا، اور تو درس بخاری درس مسلم کے اندر معانی حدیث کے درمیان جو ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ٹکراؤ کی صورت میں کیسے تطبیق دی جائے، اس پر کیسے عمل کیا جائے۔ ایک مثال اگر آپ کہیں تو میں دے دوں؟ بہت سلو بولے یار۔ اچھا کھڑے ہو کر پیشاب کرے کہ بیٹھ کر؟ زور سے بولو نا یار۔ بیٹھ کر۔ آپ بولے بیٹھ کر کے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک حدیث لے کے آ گیا۔
حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث پاک، اور دوسرے صحابی سے بھی مروی ہے یہ حدیث، امام ترمذی نے کئی سندیں نقل فرمائی اور کئی صحابی کا نام بتایا، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدعۃ قوم فبال وهو قائم، آقا علیہ السلام قوم کے کھلے پہ تشریف لائے اور حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے وضو کیا، مسح کیا۔ تو اب بتائیے حضور نے کھڑے ہو کر کے کیا، سب خاموش ہو گئے نا، ٹینشن میں آ گئے، ارے کائے کو ٹینشن لیتے ہیں یار، میں نے کہا نا دو حدیث جب ٹکرا جائیں تو دونوں میں جمع کیسے کیا جائے، یہ کمال بھی آنا چاہیے نا، ہاں یہ کمال آتا نہیں، ہم بولے بہت زیادہ معلومات رکھ رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو ترمذی کی حدیث، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ماں عائشہ نے فرمایا سن لو، اگر تم کو کوئی بتائے کہ مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا تو اس کی بات کبھی مت ماننا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ